بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 75 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور ان کی خدمات۔ اس سے گزشتہ سبق میں ہم نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور ان کی خدمات تفصیل سے پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں ہم حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور ان کی خدمات کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ بر صغیر پاک و ہند میں عہد مغلیہ کے مشہور عالم دین، محدث اور مصنف تھے۔ یعنی کہ جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر مغلیہ سلطنت تھی، مغلیہ سلطنت کے مشہور عالم دین، محدث اور مصنف تھے۔ بڑی تصنیفات بھی کی ہیں، اور حدیث کے جو میدان ہے اس میں بھی بڑی خدمات بر صغیر پاک و ہند کے اندر سر انجام دی ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصل نام قطب الدین احمد ہے۔ 21 فروری 1703 عیسوی 1114 ہجری کو مظفر نگر اتر پردیش میں شاہ عبد الرحیم دہلوی کے گھر پیدا ہوئے۔ یعنی کہ اصل نام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا قطب الدین احمد ہے، اور ان کی تاریخ پیدائش 21 فروری 1703 عیسوی ہے، یعنی کہ 1114 ہجری میں 11ویں ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ جو بھارت کا اتر پردیش کا علاقہ ہے وہاں عبد الرحیم دہلوی کے گھر پیدا ہوئے ہیں، یعنی کہ دہلی کے اندر ان کے والد کا نام شاہ عبد الرحیم تھا، ان کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اتر پردیش جو ہے یہ ایک صوبہ ہے، اور اس کے اندر دہلی کا علاقہ ہے جو کہ آج کل حکومت کا بلکہ پہلے سے ہی یہ دارالخلافہ چلا آ رہا ہے۔ 7 سال کی عمر میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تکمیل فرما لی تھی۔ یعنی کہ جو قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے، بنیادی تعلیم وہ 7 سال کی عمر میں ہی جو ہے وہ مکمل فرما لی تھی۔ 5 سال کی عمر میں تعلیم شروع کی، 7 سال میں قرآن کریم کی تکمیل فرمائی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 15 سال کی عمر میں تمام متداول درسی علوم سے فارغ ہو کر درس و تدریس کا آغاز فرمایا۔ 7ویں سال کے آخر میں فارسی اور عربی یہ جو ابتداءً پڑھائی جاتی تھیں وہ پڑھ لی، 1 سال میں ان کو مکمل کر لیا۔ اس کے بعد صرف، نحو اور دیگر جو ہے وہ علوم حاصل کر لیے، علوم نقلیہ ہوں یا علوم عقلیہ ہوں، ان پر دسترس حاصل کر لی، اور 15 سال کی عمر میں ان تمام متداول درسی علوم سے فارغ ہو چکے تھے اور درس و تدریس کا آغاز کر چکے تھے۔ اکثر و بیشتر کتابیں انہوں نے اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب سے پڑھی، یعنی کہ زیادہ تر کتابیں انہوں نے اپنے والد سے ہی پڑھی ہیں، اور انہی سے ہی پھر بیعت ہوئے، اور بیعت ہو کر جو ہے وہ 17 سال کی عمر میں بیعت و ارشاد کی بھی اجازت حاصل کر لی۔ یعنی خود بھی 17 سال کی عمر تک جو ہے وہ حضرت شاہ عبد الرحیم سے جو ان کے والد تھے بیعت ہو چکے تھے، اور پھر ان سے بیعت و ارشاد کی اجازت بھی حاصل کر لی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے والد کی مسند کو ہی سنبھالا اور وہیں پہ درس و تدریس کا کام شروع کیا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سیاسی حیثیت سے مضبوط بنانے کے لیے بادشاہوں اور امراء سے خط و کتابت کی، یعنی درس و تدریس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کی حالت زار تھی اس میں جو ہے وہ جو مسلمان بادشاہ تھے اور جو امراء تھے ان کو خطوط کا سلسلہ بھی شاہ صاحب نے شروع کیا، اور ان سے خط و کتابت بھی شروع کی۔ احمد شاہ ابدالی جو کہ مشہور افغانستان کا بادشاہ تھا، اس نے جب حملہ کیا ہندوستان پر، جو اس کا مشہور حملہ ہے جس میں مرہٹوں کو شکست ہوئی تھی، تو وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے خط پر ہی اس نے جو ہے وہ یہ کارروائی کی تھی، اور یہ حملہ جو اس نے کیا تھا
مسلمانوں کی جو قسم پرسی تھی اس کی وجہ سے جو مرہٹے غالب آ چکے تھے مسلمانوں پر اور ان پر طرح طرح کے مظالم ڈال رہے تھے، تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسلم بادشاہ کو خط لکھا تھا اور مسلمانوں کی حالت زار سے آگاہ کیا اور ان کو دعوت دی، اور مرہٹوں کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی جس میں مرہٹوں کو شکست ہوئی ہے۔ یہ بڑی مشہور جو ہے وہ جنگ ہے جو کہ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان لڑی گئی ہے، اس میں مرہٹوں کو شکست ہوئی تھی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ مندرجہ ذیل سماجی اصلاح کا کام بھی کیا، مثلاً شادی بیاہ کی جو فضول رسمیں تھیں ان کے خاتمے کی کوشش کی، یعنی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سماجی اصلاح کا کام بھی انہوں نے شروع کیا۔ مسلمانوں میں ہندوؤں کے اثر کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری فضول قسم کی رسمیں آ گئی تھی، جس میں شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، ان کے خاتمے کی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ بیوہ عورتوں کی شادی کو برا سمجھا جانے لگا اور بیوہ عورت کو دوبارہ شادی کرنا اس کے لیے ایک جو ہے وہ مصیبت بن چکی تھی مسلم معاشرے کے اندر۔ اگرچہ بیوہ کے نکاح میں کسی قسم کا کوئی اس میں برائی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ میل ملاپ کی وجہ سے، رہن سہن کی وجہ سے ہندو جو ہے وہ بیوہ عورت کی شادی کو برا سمجھتے ہیں، اس لیے بیوہ عورتوں کی شادی کو جو برا سمجھنے کا رواج ہو گیا تھا اس کا حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے خاتمے کا اہتمام فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان فرقوں کے درمیان اختلاف کا خاتمہ کیا۔ مختلف فرقوں کے درمیان جو ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہر وقت ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے تھے اور ان کے اندر جو ہے وہ افراط و تفریط بہت زیادہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو آپس کے اختلافات کی وجہ سے مختلف مسائل درپیش تھے، تو مسلمان فرقوں کے درمیان اختلاف کے خاتمے کی بھی شاہ صاحب نے کوشش فرمائی اور مسلمانوں کو ایک کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح پیری مریدی کے جو غلط طریقے رواج پا گئے تھے ان کی بھی اصلاح فرمائی، یعنی کہ تصوف کی اصلاح کی، اور جو غلط طریقے غلط راستے پر لوگ چل پڑے تھے پیری مریدی میں، اس کے خاتمے کے لیے بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کثیر التصانیف ہیں، بہت ساری تصانیف لکھی ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، اور وہ ان کی کتابیں جو ہیں جو تصنیفات ہیں وہ علم تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ اور تصوف پر مبنی ہیں، یعنی کہ ان علوم پر مشتمل ان کی یہ کتابیں ہیں جن کو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قلم سے تصنیف فرمایا ہے۔ چند ایک تصانیف کا ذکر کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ، یہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی علمی زبان چونکہ فارسی تھی اور قرآن مجید عربی میں ہے، تو اس لیے بہت کم لوگ جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھ سکتے تھے، تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ قرآن کریم کو سمجھ سکیں، اسلام کی تعلیمات سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ جو ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے کیا، اس سے پہلے عربی میں ہی تمام تراجم موجود تھے۔ اس کے علاوہ فوز الکبیر فی اصول تفسیر، یہ بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے۔ یہ جو اصول تفسیر ہیں ان کو سمجھنے کے لیے شاہ صاحب نے جو ہے وہ علم تفسیر کے اندر اس کتاب کو لکھا جس میں اصول تفسیر لکھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی حجت اللہ البالغہ بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس میں جو ہے وہ تمام علم کلام اور جو ہے وہ اس طرح کے تمام اسلامی عقائد اور اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کی وضاحت جو ہے وہ دلائل کے ساتھ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور دلیلیں دے کر اسلامی عقائد اور اسلامی احکام کی صداقت کو ثابت کیا ہے، دلائل سے ثابت کیا ہے۔ اس کے علاوہ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، یہ بھی حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے، جس میں انہوں نے جو ہے وہ اسلامی ریاست اور اس کے نظام کے بارے میں جو ایک انتہائی قیمتی اور منفرد کتاب ہے ان کی یہ، اور فارسی زبان میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر بہت پرمغز ابحاث ہیں جو کہ اسلامی نظام کے بارے میں پورے دلائل کے ساتھ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منعقد کیا ہے۔ اردو میں بھی موجود ہے،
یہ فارسی میں لکھی تھی انہوں نے، لیکن بعد میں اس کے ان تمام کتابوں کے اردو تراجم موجود ہیں۔ اس کے علاوہ المصوّع من الموطا، یہ بھی حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک مایہ تصنیف ہے جو کہ علم حدیث کے اندر ہے۔ موطا امام مالک کی جو ہے وہ یہ شرح ہے المصوّع من الموطا، یہ بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ عقد الجید فی بیان احکام الاجتہاد والتقلید، یہ بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ کے اندر ایک کتاب ہے جس کے اندر جو ہے وہ اجتہاد اور تقلید کے احکام کو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھرپور دلائل کے ساتھ جو ہے وہ مزین کر کے ذکر کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو وفات حسرت آیات ہے، اس سے پہلے یہ جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت ہے وہ اس طرح کی شخصیت ہے کہ جس طرح امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ابن تیمیہ اور مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے مجدد تھے، اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کوششوں کی وجہ سے غزالی، ابن تیمیہ اور مجدد الفسانی کی طرح اپنی صدی کے مجدد سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی کہ مسلمانوں میں جو زوال کے بعد بیداری پیدا ہوئی، اور اس طرح اس خطے میں جتنی بھی یعنی ہندوستان میں بر صغیر میں جو بیداری کی تحریکیں اٹھی، اور اب بھی جو اسلامی احیائی تحریک موجود ہیں، ان سب کا بانی جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو سمجھا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ خود بھی ایک بہت بڑے عالم، مصلح اور راہنما تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ آگے پھر اپنی اولاد کے اندر بھی اسی طرح کے جو ہے وہ عظیم جو ہے وہ عالم پیدا کیے جنہوں نے عالم اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو چونکہ ان تحریک کے جو احیائی تحریکیں ہیں یا اسلامی تحریکیں ہیں، مسلمانوں میں جتنی بھی بیدار ہوئی ہیں، ان میں جو ہے وہ ان کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ تمام مواد جو ہے، تمام شعور جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہی سے ان تنظیموں کو، ان تحریکوں کو ملا ہے۔ اسی طرح بر صغیر میں جتنی بھی مسلمانوں نے تحریکیں جو ہے وہ شروع کی ہیں، وہ سب حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرہون منت ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات جو ہے وہ 20 اگست 1762 عیسوی بمطابق 1174 ہجری کو 59 سال کی عمر میں ہوئی، اور دہلی میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی، اور پھر دہلی کے قبرستان میں ہی جو کہ دہلی گیٹ اسپتال ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ ان کی تدفین ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادوں میں جو ہے وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، اور اسی طرح شاہ عبدالقادر محدث دہلوی، ان جو ہے وہ صاحبزادگان کو چھوڑا اور ان کی جو ہے وہ ایسی تربیت کی۔ اسی طرح شاہ عبدالغنی جو ہے وہ بھی بڑے عالم تھے۔ یہ 4 صاحبزادے تھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے، انہوں نے جو ہے وہ عالم اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو ہے وہ بڑے انشاء پرداز تھے، اور انہوں نے 60 سال تک دینی علوم اور احادیث کی تعلیم دی ہے۔ بر صغیر کے اندر ان کی وجہ سے علم حدیث بہت زیادہ پھیلا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ رفیع الدین ہے، ان کا جو ہے وہ اردو میں پہلا ترجمہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے۔ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی، ان کی اردو تفسیر ہے، موضوع القرآن کے نام سے مشہور ہے، آج بھی یہ انتہائی جو ہے وہ مقبول ہے۔ اسی طرح جو چوتھے صاحبزادے ہیں شاہ عبدالغنی، وہ بھی ایک اپنے زمانے کے مشہور علماء میں سے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی جو ہے وہ بابرکت اولاد چھوڑی ہے، اور 20 اگست 1762 عیسوی کو 59 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور ان کی خدمات کی تفصیل پڑھی ہے۔ ہمارے اگلے سبق کا عنوان ہوگا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی علمی و دینی خدمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔